ویلکم ایک ناظرین، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ نعیم حیدر پنجوتا صاحب، دیکھیں قادر مندو خیل صاحب نے کافی سوالات چھوڑے ہیں آپ کے لیے۔ یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے، تحریک کا آپ آغاز کر رہے ہیں، لیکن اتنی صورتحال کے اندر کہ اگر واقعی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی گروپ بندی موجود ہے، کون سا گروپ جو ہے وہ اس ساری تحریک کو جو ہے وہ لیڈ کرے گا؟ عمران خان صاحب جو ہے وہ جیل سے بیٹھ کے کیسے لیڈ کر سکتے ہیں؟ اور اس صورتحال کے اندر ظاہر سی بات ہے، سیاست ایک سنجیدہ معاملہ ہے، اس میں پرچی ڈال کے تو آپ اٹھا نہیں سکتے کہ جس کا نام آیا وہ جو ہے وہ تحریک کو لیڈ کرے گا۔ اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ پراپوگنڈے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر مختلف گروپس ہیں، اور وہ جو گروپس ہیں وہ کہیں ایسا پوزیشن ہو گئی ہے کہ ورکر بالکل ٹوٹ پھوٹ گئے ہیں اور پارٹی ختم ہو گئی ہے اور بالکل اب احتجاج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پریس کانفرنس کر کے ایک میسج دے دیا گیا علی امین صاحب، جنید اکبر، علیم عادل شیخ اور دیگر ہمارے رہنماؤں نے کہ ہم تمام جو ہیں عمران خان کے پیچھے جو ہیں وہ متحد ہیں، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی کال کے اوپر لبیک کہیں گے۔ اب بات رہ گئی کہ احتجاج کے حوالے سے میں نے گزشتہ پروگرام کے اندر بھی یہ کہہ دیا تھا کہ عمران خان صاحب نے احتجاج کا، تحریک کا اعلان کیا ہے، اور اس تحریک کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہماری ایکٹیویٹیز جاری ہیں۔ کور کمیٹی کا اجلاس ہم نے طلب کیا ہے، علیم عادل شیخ صاحب نے سندھ کے اندر اعلان کیا اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے، اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور گزشتہ روز بھی ہوئی، اور کے پی کے اندر بھی مختلف آپ نے پکچرز دیکھی ہوں گی، وہاں بھی ہم نے میٹنگز کی ہیں۔ بہرحال ہماری اپنی اسٹریٹجی ہم انشاءاللہ لے کر چلیں گے، اور 5 تاریخ کو آپ کو نظر آئے گا جیسے آپ کو 26 کو نظر آیا تھا اور پھر آپ کو گولیاں چلانی پڑیں۔ بات جو کرنے والی ہے وہی ہے، یہ تو ایک نیریٹو ہے نا جو ہمارے والے سے بلڈ کیا جا رہا ہے۔ بات یہ کرنے والی ہے کہ پاکستان کے اندر احتجاج کرنا منع کیوں ہے؟ جب آپ کا پاکستان آپ کو حق دیتا ہے، آپ کا پاکستان قائن آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے آپ آواز بلند کریں، ملک میں بنیادی انسانی حقوق جو سلب کیے گئے ہیں اور سلب کیے جا رہے ہیں، مسلسل یہ کنٹینیوشن جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی ہمارے سوشل میڈیا کے جوان آصف جو ہیں ان کے والد کو اٹھا لیا گیا، اور یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، کیا اس کے اوپر آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی کمنٹس آئے ہوں نون لیگ کے رہنما کی طرف سے یا پیپلز پارٹی کے کسی رہنما کی طرف سے، یا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پروگرامز کے اندر وہ نہیں بات کریں گے؟ چیف الیکشن کمیشنر مدت پوری کرنے کے وہ بیٹھے ہوئے اپنی کرسی کے اوپر یہ بات نہیں کریں گے۔ پاکستان کے اندر الیکشن لوٹا گیا ہے، مندو خیل صاحب تمام فارم 45 لے کر سارے بیٹھے ہوتے تھے، آج کیونکہ ان کی سیٹنگ ہو گئی ہے اوپر جو ان کے لیڈران ہیں ان کی کہ آپ نے بیٹھنا ہے، مل جل کے سارا چل رہا ہے ورنہ آپ کو ہٹا دیا جائے گا، تو لہٰذا یہ اس پہ بات نہیں کریں گے، یہ ان کو اس پر بھی بات کر لیتے ہیں نعیم صاحب، پروگرام میں بھی وقت ہے، اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ دیکھیں انہوں نے بات کی ہے نا، میں نے ایک سن لیں، یہ میری بات سنیے گا سر، ایک منٹ میرا سوال سنیے، اس کے بعد میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا۔ اس کا جواب دینا ضروری ہے کہ عدالتوں کے اندر مقدمے ہیں، عدالتوں کے اندر مقدمے نہیں ہیں، عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے صرف اور صرف سرکاری ججز ہیں۔ اب وہ ججز انڈیپینڈنٹ نہیں رہ گئے، یہ 26 ترمیم والا ملک اب ہے۔ اب پاکستان کے اندر اگر آپ جائیں درخواست دینے کے لیے، آپ اپلائی کریں، آپ کو ضمانت نہیں ملے گی۔ آپ ذرا جا کر دیکھیں، آپ کا بھائی اٹھایا جاتا ہے، آپ ذرا جائیں کہیں جج کو کہ اس کو پروڈیوس کروا کے دکھائیں، اس جج کو ہی اٹھا لیا جائے گا، اس کے بھائی کو اٹھا لیا جائے گا۔ 6 ججز نے لیٹر لکھا، یہ لیٹر وہ بتا رہے ہیں، مختلف ججز کے ریمارکس بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر نعیم صاحب میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ذرا بتا دیں کہ احتجاج ہے کس کے خلاف؟ سر سن لیں، عدالتوں میں مقدمہ ہے، عدالتوں سے ریلیف ملنا ہے، عدالتوں کے خلاف احتجاج ہے، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے یا حکومت کے خلاف ہے، کس کے خلاف ہے؟ کلیئر کر دینا تھوڑا سا، آپ کے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کے اوپر 9 مئی کے کیسز تھے، ان کی ضمانتیں 2 سال کے بعد خارج ہوئی اس بنیاد کے اوپر کہ عمران خان نے تفتیش کے اندر تعاون نہیں کیا۔ بھائی آپ بتائیں کہ یہ ثبوت کیا ہیں؟ 9 مئی کی CCTV فوٹیج لے کر آئے۔ اب اگر ضمانتیں خارج ہو گئی ہیں تو اس کے لیے پاور آف اٹارنی ہمیں چاہیے۔ ہم نے رجوع کیا ہے جیل حکام کو، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ اوپر سے حکم ہے، کرنل صاحب نے دیا ہے کہ وہ پاور آف اٹارنی آپ کو کرا کے ہم نے نہیں دینے۔ اب ہم رجوع کر رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر، ہمیں وکالت نامے دے دیجئے، یعنی انصاف کے لیے آپ عدالت بھی نہیں جا سکتے۔ القادر ٹرسٹ کیس کی بات کی ہے، القادر میں جلد سماعت کی درخواستیں لگانے کے لیے درخواستیں دی گئی ہیں، لیکن وہ فکس ہی نہیں ہو رہی، وہاں ضمانتیں نہیں لگ رہی، وہاں درخواستیں نہیں فکس ہو رہی، تو کس عدالتی سسٹم کی بات کریں؟ یہ تمام اس کا حصہ ہے، یہ اس کے بینیفیشری ہیں، یہ کرسی کے ساتھ چمٹ کے بیٹھے ہوئے اس لیے نہیں بول رہے۔ ان تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ جو سارا پروسیس کیا جا رہا ہے یہ سارا پاکستان کی عوام کے خلاف ہے۔ اشتہارات دیے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر، جی مریم نواز نے اب کارڈیالوجی قائد اعظم کا نام چینج کر کے اپنے نام پہ رکھ دیا، جیسے اس کے باپ نے یہ اسپتال بنایا تھا۔ یار ہم بات کریں گے، ہم بات کرتے ہیں، یہ ہمارے اوپر مقدمے درج کر دیتے ہیں۔ 27 چینل کیوں بند کیے گئے ہیں؟
کہ وہ ان کے جھوٹ جو یہ فسطائیت کا نظام ہے اسے ایکسپوز کرتے ہیں. ان کو جو بندہ بات کرے گا وہ ان کو تکلیف ہوگی, لیکن ہم بات کریں گے, ہم پاکستان کے حقوق کے لیے نکلیں گے, نظام انصاف کے لیے نکلیں گے, ہم رول آف لا کے لیے نکلیں, پاکستان میں آئین کی سربلندی کے لیے نکلیں گے, پاکستان کی غریب عوام کے لیے نکلیں گے, پاکستان کو خوشحال کے لیے نکلیں گے, پاکستان میں جو کرپشن اور بددیانتی ہے یہ جو 3 دفعہ پہلے رہ چکے ہیں, ان سے اس نظام سے چھٹکارا پانے کے لیے نکلیں گے. وہ ہمارا حق ہے, وہ آپ روکتے ہیں, آپ روکیں, ہم اپنا حق استعمال کریں گے. جی نہال ہاشمی صاحب, اس پر بھی آپ کا کامنٹ چاہوں گا سر. دیکھیے, ایک تو میرے بھائی نے کہا 5 کو نکلیں گے. اگست کا مہینہ ہمارے ملک کی آزادی کے ہم جوش و جذبے سے مناتے ہیں, ہمارے آزادی کا ہے دن, اور ہمارے آزادی کے دنوں میں یہ توڑ پھوڑ کریں گے. اور یہ ان کے سی ایم, میں نہیں کہہ رہا, الزام نہیں لگا رہا ہوں, ان کے سی ایم صاحب نے کہا ہے کہ ہم اب کی آئیں گے تو ہمارا نشانہ بڑا پکا ہے, ہم تاک تاک کے گولیاں ماریں گے اور ہم اسلحہ اور بندوق کے ساتھ آئیں گے. تو ایک ملک کے 25 کروڑ لوگ اپنی قوم کی آزادی کا جشن منا رہے ہوں گے, دوسرے طرف ہی آ کر کے ان کے سی ایم صاحب آ کر کے اسلام آباد, پنڈی اور دیگر شہروں میں آ کر کے گولہ باری کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اب جہاں تک رہ گیا ان کے کنڈکٹ کا, تو آپ ان کے کون کیا تیاری ہو رہی ہے, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. میرے بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں آزادی نہیں ہے. بھائی آپ اگر آزادی نہ ہوتی تو آج آپ ڈان ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے اپنی پارٹی کا بیان کیسے دیکھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنے پارٹی کے بانی چیئرمین کے حوالے سے گفتگو کیسے کر رہے ہوتے, آپ اپنے احتجاج کو کیسے ریکارڈ کر رہے ہو. تو اس کے معنی یہ آزاد ہے, خود مختار ہے. آپ نے ایک جملہ کا کیا سی ایم کے باپ نے بنایا؟ ہاں, سی ایم کے باپ نے بنایا نا شوکت خانم ہاسپٹل. سی ایم کے بعد محمد نواز شریف نہیں بنایا تھا, جس نے زمین بھی دی تھی عمران خان صاحب کو, اور جس نے 50 کروڑ روپے اپنے جیب سے نقد دیا تھا, اور آج بھی وہ تختی لگی ہوئی ہے. اور جہاں تک رہ گیا جناح ہاسپٹل کا نام تبدیل کرنا, کوئی نام تبدیل نہیں ہو رہی. یہ جو بولتے ہیں غلط بیانی کرتے ہیں, غلط بیانی نہ کریں تو پھر ان کا دکان نہ کھلے. میں تو آپ کو سچ بات بتایا کہ اگر یہ بات ریکارڈ میں غلط ہو کہ نواز شریف نے شوکت خانم کی زمین الاٹ نہیں کی, نواز شریف نے اپنے ذاتی نوٹ تھے اپنے ذاتی جیب سے 50 کروڑ روپے نہیں دیا ہو, تو میں سیاست چھوڑ دوں گا, میں آپ سے آ کے معافی مانگ لوں گا. تو بھائی ایسی بات کرو نا. ان کا موقف تو یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ کرسی سے چمٹے رہیں گے کیونکہ آپ لوگوں کی اوپر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی سے سیٹنگ ہے, یا پھر جو ہے وہ ڈی سی آپ کی مرضی کے لگے ہوئے ہیں, ججز آپ کی, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں. میں اپنی وکالت کرتا ہوں اپنے دفتر میں, ابھی بیٹھ کے دفتر سے ہی پروگرام کر رہا ہوں. آپ نے باپ کا نام لیا, ہم نے بتا دیا باپ نے کون سا ہاسپٹل بنایا. مریم نواز کے باپ نے شوکت خانم ہسپتال اس نے بنایا, اس نے زمین دی, اس نے 50 کروڑ روپے دیا. تو اس طرح کی بات جب کریں تو سوچ سمجھ کے بات کریں. احتجاج کا آپ کا حق ہے, آپ کریں, آپ کو جو تیاری کرنا ہے آپ کریں, مگر پاکستان کے حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے 25 کروڑ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنا. پاکستان کا ایشو جیل میں مقید قیدی نہیں ہے, پاکستان کا ایشو آج کی معیشت جو آپ نے نظام خراب کیا تھا وہ ہے. پاکستان کا ایشو یہ ہے کہ آپ نے سفارتی تنہائی کی تھی, وہ ہم سفارتی تنہائی دور کیا. پاکستان میں دنیا میں جانا جاتا, مانا جاتا, لوگ اس کی عزت اور احترام کرتے ہیں. آج پاکستان میں امن برقرار ہے, وہ بھی اس شہباز شریف صاحب کی میرے منت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کی جو ایشوز ہیں, جو پی ٹی آئی کے اندر کوئی اختلافات ہیں, اس کو لے کے آپ چوک چوراہے پہ نہ لے کے آئیں. آپ اپنے ان ہاؤس ایشوز کو ختم کریں, ان ہاؤس مسئلے حل کریں. اور جو آپ کے پاس ایک حکومت ہے جو 15 نہیں 17 سال سے ایک حکومت آپ کے پاس ہے, آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے اس حکومت میں لا اینڈ آرڈر کتنا بہتر کیا, آپ نے انفراسٹرکچر کتنا ڈیولپ کیا, کتنے کالجز بنائے, یونیورسٹیز بنائے, ہسپتال بنائے, لوگوں کی زندگیوں میں کیا کیا سہولت لائی, پولیس کا نظام کتنا اچھا کیا, کتنے ڈیمز آپ نے بنائے, لوگوں کی ریکوری کی, ٹوریزم کو کتنا پروٹیکٹ کیا, لوگوں کے حادثات میں محفوظ کرنے کے لیے آپ نے کتنا کام کیا. یہ ساری باتیں بتائیں. آپ کی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہے, آپ کا ایجوکیشن کہاں پہ کھڑا ہے, آپ کا ہیلتھ کہاں پہ کھڑا ہے, آپ کا انڈسٹریلائزیشن کہاں کھڑی ہے, آپ کی کامرس کہاں پہ کھڑی ہے. اس پہ بات کریں. آپ جو بات کر رہے ہیں آپ احتجاج بھائی, پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کا مسئلہ عمران خان نہیں ہے. اور آج پاکستان آزاد بھی ہے, خود مختار بھی, اس کی معیشت بھی آزاد ہے, اس کی جو میڈیا ہے وہ بھی آزاد ہے, اس کی پارلیمنٹ بھی آزاد ہے, جمہور بھی آزاد ہے. ٹھیک ہے. قادر مندوخیل صاحب,
اس تمام تر صورتحال کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے کیونکہ بار بار یہ بات کی جاتی ہے معیشت کی بدحالی ہم لوگوں کے سامنے ہے، لیکن اس صورتحال کے اندر کہ جہاں جو ہے وہ سیاسی معاملات چل رہے ہوں گے، جہاں پر جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام ہوگا، وہاں معیشت بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس تمام تر صورتحال کے اندر اگر یہی سیاسی تصادم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا تو پھر کسی بہتری کی امید آگے مستقبل قریب میں نہیں کی جا سکتی۔ اس پر پیپلز پارٹی کا کیا اسٹانس رہے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو ہم اتفاق سے تینوں وکیل ہیں۔ پنجوتا صاحب نے عمران خان صاحب کی ضمانت کی بات کی کہ 2 سال بعد اس کو کینسل کیے کہ اس نے پولیس سے تعاون نہیں کیا ہے۔ دیکھیے، بیل بفور ارسٹ یعنی قبل از وقت گرفتاری کا جو ضمانت ہوتا ہے، اس کی پہلی کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے تفتیش کے ساتھ یعنی انویسٹیگیشن آفیسر کے ساتھ آپ نے تعاون کرنا ہے۔ جو بیانات ہیں آپ نے دیکھا پچھلے دنوں میں کہ وہ جا کے جھوٹ پکڑنے والی جو ٹیسٹ تھا یا مشین تھا، وہ 3 مرتبہ عمران خان صاحب کے پاس ہے، انہوں نے انکار کر دیا میں نہیں ٹیسٹ لوں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تفتیش جو ہے نا وہ آپ کو ملزم نے تفتیش کا ساتھ دینا ہے، نہیں دیں گے تو ضمانت 1 پارٹ ریجیکٹ ہو سکتی ہے، جو کہ قانون ہے اور تینوں وکیل جانتے ہیں اچھی طرح بات۔ لیکن اس کے بعد ہمارے پاس کیا چارہ تھا؟ ہمارے پاس چارہ یہ تھا کہ ہم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کرتے، جو کہ اگر ہم نہیں کرتے تو یہ قومی اسمبلی کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ اور کیا اگلا الیکشن پھر جا کے اس پہ اعتراض نہیں ہوتا؟ اعتراض تو ہر الیکشن پہ ہوتا ہے۔ میرے الیکشن میں اپنے الیکشن میں اعتراض کروں، میرے مخبر خاص مصطفیٰ کمال کی جو بنڈل پہ بنڈل لا رہے تھے، آج تک الیکشن کمیشن فیصلہ نہیں کر سکی۔ سوال یہ کہ ان ساری چیزوں کو لے کے کیا تحریک انصاف نے جو فارن ریمیٹنس ہے، زر مبادلہ ہے، ان کو اوورسیز کو درخواست نہیں کی ہے کہ آپ نہ بھیجیں؟ آپ دیکھ رہے کہ پچھلے سال 24 اور 25 میں 12 ارب جو ہے نا زیادہ آ گئے، یعنی 38.5 ارب ڈالر جو ہے نا وہ ریمیٹنس آ گئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایکسپورٹ دیکھو، ایکسپورٹ بھی بڑھ گئے۔ اگر اور چیزیں، میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اتنے بہتر پرفارمنس نہیں ہے حکومت کی، مگر کم سے کم پی ٹی آئی سے تو بہتر ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے وقت جب حکومت چھوڑ کے گئے یا حکومت سے نکالے گئے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ سری لنکا بن جائے گا یا 1 لیٹر پیٹرول نہیں ملے گا۔ وہ تو ساری چیزیں ختم ہو گئی ہے۔ اور پھر جا کے جو آئی ایم ایف نے لون دینا تھا یا انٹرنیشنل ادارے تھے انہیں جو دینا تھا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن اب اگر یہ اپنی جو ہے نا وہ احتجاج سے باز نہیں آتے، جو کہ نہیں کریں گے، 6 مہینے کے بعد جا کے انہوں نے اعلان کیے، اور میرے سوال کے باوجود پنجوتا صاحب نے جواب نہیں دیے کہ یہ کب کریں گے۔ ابھی تک ان کی صوبوں کی بات کی، میٹنگ تو روز ہوتی ہے، ابھی تک اس کی مرکزی قیادت نے اعلان نہیں کیا ہے کہ آیا خان صاحب نے 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے جو ہدایت دی ہے اس ہدایت پہ علیمہ بی بی نے تو اعلان کر دیے، مگر ان کی مرکزی قیادت نے اعلان نہیں کیے۔ اب جا کے جمائمہ خان اور ان کے بیٹے جا کے میدان میں آئیں گے، وہ جا کے تحریک چلائیں گے۔ کیا جو عمران خان کے بیٹے جو 2 سال سے بعد کی جو نا گنتی تو گن رہے کہ 702 دن ہو گئے، تو کیا یہاں جو دبئی تک آ گئے کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے، تو کیا 1.5 گھنٹے کے فاصلے میں پاکستان نہیں آ سکتے تھے اپنے باپ کو دیکھنے کے لیے؟ چلیں ٹھیک ہے قادر مندوخیل صاحب، ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس۔ بہت شکریہ قادر مندوخیل صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، سینیٹر نہال ہاشمی مسلم لیگ نون سے، اور نعیم حیدر پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے موجود تھے۔ آپ تینوں مہمانان کا شکریہ۔ ناظرین، ظاہر سی بات ہے اب انتظار ہے کہ آیا احتجاج ہوتا ہے یا نہیں، اور اگر احتجاج ہوتا ہے تو لیڈ کون کرے گا، اور کیا واقعی ایک احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے ایک قیادت کو جو ہے وہ باہر ملک سے امپورٹ کیا جائے گا اور وہ آ کر اس احتجاج کو یہاں پر لیڈ کرے گی۔ ناظرین، اب کچھ بات کریں گے معیشت کے حوالے سے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اب جو صورتحال دکھائی دے رہی ہے، ایک جانب جو ہے وہ بیانات ایسے چل رہے ہیں کہ مسلسل جو ہے وہ واضح طور پر معیشت جو ہے وہ درست سمت میں گامزن ہے، یا معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہونا شروع ہو چکی ہے۔ ایک جانب یہ ہے، دوسری جانب 7 لاکھ میٹرک ٹن چینی کو ایکسپورٹ کرنے کے بعد 5 لاکھ میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ امپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ اور اگر ہم وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کا اسٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں، جو کہ انہوں نے پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر دیا تھا، ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ سب قرض پر ہو رہا ہے۔ اگر سب کچھ ہی قرض پر ہو رہا ہے تو پھر معیشت کی بہتری یا درست سمت کے بیانات کس تناظر میں دیے جا رہے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ ایک بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔